My name is Kamal Kishore Pal, and I am a student from Scholarweg in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings, even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے. ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان، اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف اسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق، اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے, وید پہلی آئے, قرآن بعد میں آیا, تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں, لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے, تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ اجلٍ کتاب, ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب, آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی, صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے, اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر, صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے, سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی, وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے. یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی, تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے, 100% نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میں بھی وید خدا کا کلام ہے, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا, اگر مان لو بحث کے طور پہ, if we agree for sake of argument, کیا وید خدا کا کلام ہے, تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام, آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے, چاہے وہ بائبل ہو, چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے, وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے, کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں, کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں, یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی, جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن, یہ بھاگ وید کا خدا کے طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب, جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے, دور کے وجہ سے, سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی, ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید, چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی, خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن
خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام. رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. Hi, I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے, تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے 2 ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے, اور میں اس دیش میں رہتا ہوں, اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں, کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں, ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں. کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں, اس میں کئی چیزیں صحیح بھی کئی غلط بھی ہے, کئی ٹکراؤ ہے, تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی. Geographically, I am an Indian, which you can say geographically I am a Hindu, but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society. Though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ایک
मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है. उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए. एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है. इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए. तो दोनों केस में irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती. इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए. अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह. हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए. तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. सर, मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ. आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने. मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है. उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल. नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते. कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते. कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते. क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं. ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है. अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है. अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए. इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो. इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं. इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक, वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही. ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है. कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक. मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं.
وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے, وہ کہیں گا نہیں. میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے, وہ کہیں گا نہیں. میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے, کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں, اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں. میری ایک درخواست ہے, کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے. ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں, وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں, ویدا پوری صحیح کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں, بائبل کو ماننے میں, بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح. مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے. کسی کو اعتراض نہیں, میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے, بائبل میں, وید میں, قرآن میں, کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, وید میں بھی, قرآن میں بھی خدا ایک ہے, نہ خدا کا لڑکا ہے, نہ خدا کا والد ہے, نہ جنا ہے, نہ کسی کو جنتا ہے. بت پرستی حرام ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, وید میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہے. پیغمبر آنے والے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں, وید میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, وہ بھی لکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو, وہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز اختلاف کی اس کو چھوڑ دو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے. میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں. اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو, کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو ڈفرینسز ہے, اختلاف ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں, صرف خدا کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے, اس کو ہم جانیں, اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ وید پڑھیں گے, وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر, اس کا نام ہے نرشنسا, وہ قورما ہے. ایک کل کے اوتار آنے والا ہے, وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے. کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ نازل ہوئی قرآن. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو, ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو, اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے. ہوپ دان سے مائک پہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوا. پیپر سلپس پہ آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشٹ کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام میں جو ارکان ہیں, اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں, اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم, اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ خدا ایک ہے, ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح, ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ, اور سجدہ کا ذکر
قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا الذین آمنو، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں، ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ، شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا، آش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے. آشٹ کی معنی ہے 8 اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے ساشٹانگ کرتے ہوئے وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارا بدن زمین پہ لگتا ہے. لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو. ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر، 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ، کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرامز سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے، اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ، جائیداد، مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے، کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیہ گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے، پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں، اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے. کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں، Fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self-restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے، پورے مہینے تک ایک قمری
महीने तक, तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, और रोजे में, रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है. अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, फिर इंशाअल्लाह पैदाइश से मौत तक के अब सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको. अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेके मगरिब तक, तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के. रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे हैं. एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 24 में लिखा है, आप रोजा रखो 1 महीने तक. बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में. जब आप पढ़ते मनुस्मृति, उसमें जिक्र आता है रोजे का, पाठ नंबर 4 और श्लोक नंबर 222 में, और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी. 5वां रुकन इस्लाम का 5वां रुकन है हज. हर बालिग मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती, उसे कम से कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए, जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में. और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द पहने होते 2 सफेद कपड़े बिना सिलाए हुए. आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फकीर है. सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, आलमी भाईचारे का. और कुरान मजीद में लिखा है सूरे हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना आप एक दूसरे से नफरत करें. और आप में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है. अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राजा या फकीर, सफेद या काला, पीला या घिउआ. अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तकवे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे. और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है. एक जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 3 पाठ नंबर 29 में, मंत्र नंबर 4 में, जिसमें लिखा है कि इलेश पद पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है. इलेश पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह. और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेश पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह. और लिखा है ये जगह, ये इलेश पद है नभा पृथ्वी में. नभा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच. और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. और ये इलेश पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं. और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में, पाठ नंबर 29, मंत्र नंबर 11 में,
ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے. کیوں؟ اس میں ذکر آتا ہے نرشنسا کا, جو میں تقریر میں کہا نرشنسا, وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے, تعریف کے لائق ہے, جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب الیس پد آیا, نبا پرتھوی آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو کوئی شک نہیں باقی رہتا ہے کہ یہ جگہ جس کا ذکر ہے وید میں وہ ہے مکہ کے بارے میں. یہ مختصراً سا تھا اسلام کے ارکان اور ہندو دھرم کے بیچ میں یکسانیت. بھائی پرشوتم کا سوال ہے, ہمارے ہندو دھرم کے پنڈت آچاریہ یہ جانتے ہیں کہ وید اور ہندو دھارمک کتابوں میں مورتی پوجا منع ہے, لیکن ہم شروع میں اتنے مضبوط نہیں رہتے, اس لیے ہمارے ذہن کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے مورتی کی ضرورت پڑتی ہے. جب ذہن میچیور ہو جائے تب مورتی کی ضرورت نہیں. بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا حرام ہے, منع ہے, لیکن کیونکہ کانسنٹریشن کے لیے پہلے ہم مورتی کا سہارا لیتے ہیں, بعد میں جب ہم میچور ہو جاتے تو ضرورت نہیں. اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے انیشیل سٹیج میں آپ کو ضرورت ہے مورتی کی عبادت کرنے کے لیے, بعد میں جب میچور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچور ہو چکے ہیں, ہم کو مورتی کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے. اور ایک سمے ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے, غلط ہے, لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی. مثال دی ان نے کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہے, بادل کیوں گڑگڑاتے ہیں, یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گڑگڑاہٹ کی, کیا ہے یہ؟ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, کہ آئیں ماں چکی پیستی ہے. آسمان میں آئی ماں نانی چکی پیس رہی ہے, کیونکہ بچہ ہے, کیا سمجھیں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ ٹھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لیے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے, اور جب وہ اسکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ از ڈیو ٹو سڈن ایکسپینشن آف دا ریپڈلی ہیٹڈ ایئر, اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے, تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے. جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے, پھر بولے گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, حق پوچھنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں. ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں ٹھنڈر ہوتا ہے. جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو. اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولیے ہمیں نہیں پتا, لیکن آج کے بچے پوچھیں گے ابا آپ کو کیوں نہیں پتا, وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ. تو اسلام میں سفید جھوٹ بھی جائز نہیں ہے. اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشیل سٹیج میں جب بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لیے آئیڈل کا سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں, مورتی کا سہارا. جب وہ گریجویٹ بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی. تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں, بیسکس جو فنڈامنٹل سکھاتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. جب فنڈامنٹلز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی. فنڈامنٹلز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میتھ جب سکھا رہے تو آپ ٹریگنومیٹری لاگرتھم وہ بعد میں سکھائیے, الجبرا, لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے. فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2+2=4. اگر میرا بچہ کہیں گا 2+2=5 میں کہوں گا نو پرابلم. آپ جب 10th اسٹینڈرڈ میں آئیں گے اس ٹائم میں کہوں گا 2+2=5=4. یہ غلط ہے. ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے. اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے, کوئی بھی امیج نہیں ہے. تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں صحیح کروں. جو چیز غلط ہے غلط ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے, بت پرستی غلط ہے,
اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کریں جس کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں، جیسے انگریزی میں واٹر، ہندی میں پانی، تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا، تو پھر گاڈ کو جیسس بولو، اللہ بولو یا رام بولو، تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں، یا واٹر کہو انگلش میں، یا تنی تامل میں، وہ سیم ہے، کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو، ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہیں ہندی میں، انگلش میں ہم کہیں گے واٹر، اور گجراتی میں کہیں گے جل، تامل میں کہیں گے تنی، عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے ہیں واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو، لیکن جب میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور، پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہے، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے، آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے
اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب ہے امن کا, اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے, کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں, غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, خود کے نام کے لیے ہو, خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے جد و جہد, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن, جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف, برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ, اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے, جب انگریز اپنا دین, اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے, جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں, لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے, انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز, اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس, ارون شوری بھی, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ, جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے, جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو, لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے, اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں, اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے, جب آپ کے دشمن آئیں گے, جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں, کافر لوگ آئیں گے, تو آپ ڈرو مت, ان سے لڑو, ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو, دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ, وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو, قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکس. ان کانٹیکس میں
اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں کہ ڈرو مت، جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد، لیکن اگر کافر، اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو. امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو، لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید نے لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں، لڑنے کے بارے میں، قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہابھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے، منترز ہے مہابھارت میں، وہ حق اور باطل کے درمیان ہے. قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ مہابھارت کے بارے میں جانتا ہے. تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹھ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں، ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا، لڑنا. ہم جانتے ہیں مہابھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ. اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں، لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن، ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں؟ اس سے سورگ سے دور جائیں گے، نرک میں جائیں گے. ہاؤ could such impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31, 32, 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریا کا دھرم ہے کہ وہ لڑے، اور کامیاب ہے بلیسڈ 2 شتریا، وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے، وہ شتریا جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے، لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر شتریا نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے، اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا. اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں سے ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46 جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا، اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام، کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے
اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, سورگ ملیں گی, واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے, شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے, اے ارجن اٹھو اور لڑو, اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا, نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت, اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے, خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے. لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا, تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے, مہابھارت میں بھی, بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دان سے کوشچن. پیپر سلپ پر آئے ہوئے سوالات کا یہ آخری سوال ہے. سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مانتے ہیں بحث کے طور پہ, تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے, انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا, انسان بنا, تو وہ خدا نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ, خدا اور انسان کی کوالٹی, صفات بالکل الگ ہے. خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے, یہ تو ناممکن ہے. اگر گاڈ بیکمز مین ہی سیزز ٹو بی گاڈ. اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے, کیونکہ خدا کی شروعات نہیں, آدمی کی شروعات ہے. ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے, اٹ از میننگ لیس. خدا کا انت نہیں ہے, آدمی کا انت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی, اٹ از میننگ لیس, یہ بنا کوئی معنی کے ہے. خدا immortal ہے, human being they are mortal. How can you have a person who is mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا, سارے آسمان کا, سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے, بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں, اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں, تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا
تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا. لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈور آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے.